بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی۔ اسٹالوجر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، اس کے علاوہ بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، شکر اللہ کا، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم اسامہ بھائی۔ اسامہ بھائی، بات کریں سپٹمبر کی 13 ڈیٹ ہے، اس کے علاوہ اگر بات کریں ہمارے نگران وزیر اعظم ہے، ہم نے اس پہ بات نہیں کی کبھی، ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی آپ کے پاس ہوگی، بتائیے گا ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، کب تک وہ رہیں گے؟ اور یکدم وہ نگران پرائم منسٹر بھی اچانک بن گئے پاکستان کے، کس طرح دیکھتے ہیں انہیں؟ دیکھیں وہ اچھا، ان کا جو مون سائن میرے حساب سے ہے وہ سیجیٹیریس ہے، اور برین ہوتے ہیں سیجیٹیرینز، لکی بھی ہوتے ہیں۔ لکی تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ بالکل لکی ہیں۔ سیجیٹیریس کو اس طرح کی، اور بڑے سخت ہوتے ہیں ڈسپلنز میں، اصولوں میں، اور اسی حساب سے جو ابھی تک کا ٹائم ہے ان کا وہ اچھا چل رہا ہے۔ اور اگلا سال اگر ان کو ہم جسٹ سیجیٹیرین کاؤنٹ کریں تو سیجیٹیرین کے لیے تو 2024 بھی بہت لکی ہے۔ دا موسٹ لکیسٹ جو ٹائم ہے وہ صرف سیجیٹیرین کے لیے ہے، سب سے پہلے جو 2024 کا ہے۔ اور دوسرا اگر ہم دیکھیں جو آئے، ڈیفینیٹلی وہ ایسے نہیں آئے۔ یہ ایک کہا جائے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ نگران سیٹ اپ کچھ محسوس نہیں ہوتا، نگران سیٹ اپ، کیونکہ نگران سیٹ اپ میں کم از کم پی ڈی ایم کی تو مرضی شامل ہونی چاہیے تھی۔ بھئی ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، تو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ ہوں اور ان کی مرضی پوچھی جائے، تاکہ یہ کل کو الیکشن پہ شور نہ کر سکیں۔ سمجھ لیں، یہ نگران سیٹ اپ میں سب کی مرضی پوچھنی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس میں لوگ شور نہیں کرتے، پھر کہ ہر کسی کو شیئرنگ، ایک اس میں پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت سب ملتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ایک مطلب وہ کیا کہتے ہیں تاثر ہوتا ہے کہ جی آپ سب نے مل کے نگران حکومت بنائی تھی، اور جو نام دیے تھے آپ کے متفقہ تھے۔ اب یہ دیکھیں پی پی کا مسئلہ اس ٹائم سندھ میں چل رہا ہے، ان کی مرضی کے لوگ نہیں لگے، ایون کہ آپ کے یہاں بھی یہ جو پی ایم صاحب ہیں ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ نہ شہباز شریف کو پتا تھا نہ ان کو پتا تھا۔ واٹ ایور، چلیں ہوائیاں، ہم اس پہ نہیں جاتے، اسپیکولیشنز پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو ایکچوئل تو یہ بات ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ کوئی نگران سیٹ اپ کے طور پہ نہیں آیا، ایسا نہیں لگتا۔ اسامہ بھائی، اگر بات کریں، آپ نے کہا کہ وہ ان کے لیے لکی سال ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جتنا لکی سال ان کے لیے، تو پھر تو لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ اگر صدر پاکستان کی بات کریں کہ صدر پاکستان ڈیٹ دیتے ہیں، تو پھر کاکڑ صاحب تو میرا خیال الیکشن نہیں کروائیں گے، اتنے وہ لکی ہیں۔ ہاں ہاں ڈیفینیٹلی ایک بات اچھا، لیکن یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ہم لوگ نا 2-3 طریقوں سے لک کو دیکھتے ہیں۔ لک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک تخت مل جائے گا تو آپ پھر بس اس پہ بیٹھے رہیں گے۔ لک ہوتی ہے ہر حال میں فٹ رہنا، آپ اوپر ہوں، اندر ہوں، نیچے ہوں، باہر ہوں، جہاں بھی ہوں، فرق نہ پڑنا، ہونے یا نہ ہونے کے فرق سے آزاد ہو جانا اچھی لک کہلاتا ہے۔ سمجھ لیں، ڈیپینڈنسی نہ ہونا اچھی لک ہے۔ مطلب وہ اگر پی ایم بن گئے تب بھی ویل اینڈ گڈ ہے، نہ بنے تب بھی مطلب اتر جائیں تب بھی وہ رونے یا مرنے نہ لگ جائیں۔ مطلب سمجھ لیں، لک از آل اباؤٹ دس۔ یہ نہیں ہوتا کہ لک کا مطلب جو ہم نے مادہ پرستی میں سوچا ہوا ہے کہ لک کا مطلب ہے جی وزیر اعظم رہے گا۔ یہ ہماری چھوٹی اپروچ ہے ایکچولی لائف کی، کلوز وزٹڈ ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں زندگی کو تو شاید ہم اس طرح کی اوپینینز بنا لیتے ہیں۔ صبا بھائی، اگر ان کا ذائچہ اور پاکستان کا ذائچے کو کمپیریزن کریں تو ان کے لیے کتنا سوٹیبل ہے پاکستان کا جو ذائچہ جو وقت چل رہا ہے، کتنا سوٹیبل ہے؟ دیکھیں ان کی تو پہلی بات تو آپ کو شاید میں بتا دوں، میرا اب تک مجھے یہ جو ہے نا بطور کنٹری یا کوئی پارٹی ان کے جب آپ لوگ ذائچوں کی بات کرتے ہیں تو وہ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آتی، اور میں نے اس پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں پہلے کنونس ہوں تو مجھے سمجھ آئے نا کہ میں تو ایکوریسی پہ بلیو کرتا ہوں، اور آپ اب تک دیکھ رہے ہوں گے الحمدللہ کہ میں نے کوشش کی پچھلے 3-4 ماہ میں میکسیمم آپ دیکھیں گے جو بھی پروگرام ہے ان میں قریب ڈیٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ بات، بالکل اور اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک آپ جماعت کا یا آپ کنٹری کا ذائقہ جب بناتے ہیں تو برتھ ٹائم کدھر سے نکالیں گے، آپ برتھ ٹائم کیسے کریں گے؟ اور ایسے ہی ہے۔ ویدک تو چلتی ہی اسینڈنٹ پہ ہے زیادہ،
اور مون سائن پہ، تو اسلامی دنیا بھی مون پہ چلتی ہے، آپ خود مسلمز میں مون پہ چلتے ہیں، تو ویسٹرن صرف سن سے ہوتی ہے، لیکن سن ہمیشہ یاد رکھیں ایک اوور آل اسٹرکچر دیتا ہے آپ کو، لے آؤٹ دیتا ہے، آپ کی جو آؤٹر لیئر ہے نا خاکہ، بس رنگ نہیں بھرتا اس میں، رنگ اس میں سمجھ لیں کہ اسینڈنٹ کے ہوتے ہیں، انر مون بناتا ہے، اندر کیا ہے وہ مون بناتا ہے، تب جا کے ایک پرسنالٹی کمپلیٹ ہوتی ہے، اسی خواص کو دیکھتے ہوئے تو یہ فور کاسٹ ہوتی ہے کہ یہ شخص جو ریسیپٹر ہے اس اینگلز کا، ان ڈگریز کا، تو یہ رسپانس کیا کرے گا، یہ ری ایکشن میں کیا کرے گا، سمجھ لیں، مطلب ایک تگڑے شخص کو چٹکی کٹے، ایک کمزور شخص کو چٹکی کٹے، آپ کو نہیں پتا چیخ کس کی اونچی آئے گی، تو بس بالکل آپ تو کہیں گے غیب بتا دیا آپ نے 2 بندوں کو جانتے تھے، اس کی آپ کو پتا تھا ویکنس یا اسٹرینتھ، تو آپ کو بے شک نام بھی دکھایا جائے، نام اور ان کے پروفائل بتا دیے جائیں، اس کے بعد ادھر آپ کی کمر کے پیچھے ان کو کوئی چٹکی کاٹے، آپ بتا دیں گے کہ کون سے والے کو کون سی کٹی ہے، یہ آواز کس کی تھی، تو یہ کوئی غیب نہیں ہو گیا، یہ ایک انسان کی جو بیسٹ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے کہتے ہیں پاسبلٹی کی سینس ہے، ہم اس کو یوز کر کے اسی سے یہ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ پارٹی یا پاکستان کی برتھ کا ٹائم دے دیں، پھر میرے سے لے لیں ذائچہ، اور پھر اس کا ریسیپٹر بھی تو دیں نا، بالکل بالکل لوگ ہیں تو پاکستان ہے، ایسے ہی ہے، لوگوں کو سائڈ پہ کر دے تو پاکستان کس چیز کو وہ کرے گا، ریسیپٹ کرے گا، بالکل تو اس لیے بالکل اس کی تو بات کبھی مطلب میرے ساتھ تو نہ کیا کریں یہ جو پاکستان کے ذائچے کی باتیں ہیں۔ نہیں نہیں اور ٹھیک ہو گیا، ہاں اب آئیں کہ کاکڑ صاحب کی جو کمپیٹیبلٹی کی بات ہے، کاکڑ صاحب کی ظاہری بات ہے کہ وہ اسینڈنٹ میں کینسر میرے اس میں آ رہے ہیں، اور کینسر لیڈنگ سائن ہے، اور ادھر سے مون سائن سیجیٹیریس بن رہا ہے ان کا، اور اسی طریقے سے جو ان کا سن ہے وہ ٹورس ہے، تو ٹورس بھی وینس کے اس میں ہوتا ہے، سیجیٹیریس بھی وینس کی اس میں ہوتا ہے، لگژری وگژری تو ظاہری بات ہے انہوں نے خوب انجوائے کی اور اچھی، لیکن ویسے اگر برتھ چارٹ دیکھیں تو ابھی تک طلاقوں طلوقوں کے اندر پتہ نہیں خفیہ کتنی گزر گئی ہوں گی، تو اس طرح کی مطلب وہ لائف مطلب میرڈ لائف ڈسٹرب ہے، باقی تو اچھا ہے سب ماشاءاللہ، اور چیزیں بہتر ہی ہوں گی۔ اسامہ بھائی اگر تھوڑی سی بات ہم یہ کریں کہ نواز شریف صاحب نے ڈیٹ دی ہے 21 اکتوبر کی واپس آنے کی، کیا لگتا ہے واپسی ممکن ہے کہ نہیں ہے، کہ بس یہ بھی ایک ہوا میں تیر چلایا ہے؟ دیکھیں اب تک کی 10 پتہ نہیں کتنی دفعہ تو ہم سن چکے ہیں، اب تو میرا خیال ہے ان تاریخوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے فی الحال، اور ایک مبہم سی امید یہ لگتی ہے کہ عمران خان جو ہیں جیسے باہر اب یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے مان مون جائے، وہ مان نہیں رہا، وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں اندر ہی ٹھیک ہوں، لیٹس ایسے سی، ہی ہے، اب وہ کہہ جتنا رہا ہے اندر رکھیں گے جیل میں اتنا میں ہی، محفوظ ہوں، ہاں جتنا اندر رکھیں گے اتنا ہی وہ فیم گین کر رہا ہے، مزید پاورفل ہوتا جا رہا ہے، وہ نکلے گا ایک دن میں ٹکٹیں بانٹ دیں مثال کے طور پہ، اگلے دن الیکشن کروا لیں بے شک، تو اب مسئلہ یہ ہے شاید کہ نواز شریف صاحب کے اطمینان کی خاطر یہ سب ہوا، انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم نے ادموا کر دی ہے، ہم نے توڑ پھوڑ دی ہے، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ، جیسے آپ کا حق چھینا گیا تھا، آپ بھی تگڑے وزیر اعظم تھے، تگڑی آپ کی پارٹی تھی، اور ہم نے ایسے کیا تھا، چلیں اس کی تلافی کے طور پہ ہم وہ معافی جیسے کہتے ہیں تلافی کے طور پہ اس کو بھی وہیں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں جو یہ 40 سیٹوں والا تھا، یہ 40 سیٹوں والے ہی تھے نا جو اپوزیشن ایسے میں ہی ہے، تھے جب، تو بالکل وہ بالکل 40 پہ انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے جتنے اپنے بچے کچے سارے وہ دیے تھے وہ واپس کر کے نواز شریف صاحب کو ہمت حوصلہ دے دیا کہ اب آ جاؤ، آپ آ جائیں میدان ٹھیک میں ہے، آ جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی ان کے لیے کوئی فیوریبل ہے، اور یا یہ لگتا ہے دوسرا اینگل ایک یہ نکلتا ہے کہ زرداری صاحب نے جو کیا ان کے ساتھ انہوں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے سڑکوں پہ گھسیٹنے کا جو کہا گیا تھا شہباز شریف نے، زرداری صاحب نے نون لیگ کو سڑکوں پہ گھسیٹ لیا، آپ کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب نے دیکھے پی ڈی ایم کو جب پوچھتے تھے کوئی بات ان سے، وہ کہتے تھے ان کی حکومت ہے ہماری تو نہیں ہے، وزیر اپنے بھی انجوائے کر رہے ہیں، بیٹا اپنا سیریں کرتا پھر رہا ہے، لیکن حکومت ان کی بالکل نہیں ہے، کہتے نہیں حکومت تو وزیر اعظم کی ہوتی ہے نا، تو اب پلے کاک نہیں چھوڑا، گالیاں ساری ان کو پڑی نون لیگ کو، ساری مہنگائی کے اور سارے گرج، تو اب نواز شریف صاحب نے مجھے لگتا ہے اب ایسا پتہ کھیلا ہے کہ ان کو اب تصویر کے پی ٹی آئی کے قریب کر دی ہے، اور دونوں کو مطلب اس میں لے جا کے وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی سارے، اور جو سندھ کا منظر نامہ ہے نیا بنتا، تو
اس طرح کا کچھ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جیسے اپنا جیسے کہتے ہیں نا بدلہ لے لیا ہے. اچھا اسامہ بھائی، اسلام آباد سے کچھ خبریں ہیں، کچھ وہی میں آپ سے سوال بھی ہے ان خبروں کے حوالے سے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی اور ملک کسی ایمرجنسی یا کسی مارشل لاء کی طرف جائے گا، جس کو مسلم لیگ نون سپورٹ بھی کرے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی پاسبلٹی آنے والے 2-3 ماہ میں کچھ ایسا پاکستان میں ہونے جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس ٹائم جو سب سے زیادہ جس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے وہ مسلم پی ایم ایل این ہے. ان کے پاس اب اس ٹائم کچھ نہیں ہے. مطلب یہ کیا لے کے صوبہ ان کے پاس نہیں، وفاق کے ان کے چانس نہیں، تو یہ تو ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ ابھی کچھ نہ ہو. جیسے آپ کو یاد ہے نا کہ ہمارے اپنا دل نہ کر رہا ہوتا تھا یا کوئی طبیعت خراب تو ہم کہتے ہیں میچ ہی نہ ہو، ایسے ہی کل کھیلیں گے. سال کھیلیں گے. یہ یہی چاہ رہے ہیں. جبکہ پی پی کا سندھ ایک سٹیبل سندھ ہے، کب سے آ رہا ہے ان کے پاس، ان کے اپنی ٹائز ہیں، اپنی کمٹمنٹس ہیں، بزنس انٹرسٹ ہیں، اور ظاہری بات ہے بزنس انویسٹرز کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، کئی کچھ پیچھے در پردہ چل رہا ہوتا ہے. تو پی پی کیسے چھوڑ دے سندھ کو؟ اور چلیں خان صاحب تو ویسے ہی میرا خیال ہے مطلب وہ خود ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ دونوں حکومتیں خود ہی چھوڑی، ساری اس کے چکر میں آئے، وٹ ایور جس نے بھی جو کہا سو کہا. لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے ایک بڑی ووٹ بینک اس ٹائم اگر چلیں فیک بھی تھا، سلیکٹڈ تھے، لیکن اب وہ قابو کر گئے ہیں. اب ایسے ہی ہے. یہ وہ قابو کر گئے ہیں. اب ان کو مسئلہ یہی آتا ہے کہ یار یہ کیا، پہلے تو ہم جب کسی کو دیتے تھے جب چاہتے تھے واپس لے لیتے تھے، صبح آگے کہتے تھے ادھر چلو، شام کو کہتے تھے ادھر چلو، وہ بیچارے کرسیاں اٹھاتے تھے ادھر بیٹھ جاتے تھے. اس دفعہ تو مسئلہ ایک اور ہے. اور میری بات آپ یاد رکھیے گا، یہ سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے یا دلیل ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی انہوں نے کسی اور پارٹی کو لانا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ وہاں نہیں وہاں چلو. اور ہمیشہ سے سب سے بڑی جو دلیل ہے نا کہ ان کی جو اگلا منظر نامہ ہے اس کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کاف لیگ ختم کی تھی تو کاف لیگ پہلے جب بنائی تھی تو اس کو دیکھیں، جس کو کہا تھا چلو وہ کاف لیگ میں گیا، کاف لیگ بن گئی. پھر کاف لیگ ختم کرنی تھی تو ان کو کہا آپ ادھر چلو، پھر ادھر چلے گئے. یہ جیسے جیسے انسٹرکشن ہوتی گئی یہ آتے ہیں جانے یہ چلتے ہیں، اور اسی طرح ہوتا آیا. لیکن اس دفعہ گیم الٹی ہو گئی، جانے والوں کو جگہ نہیں بتائے گی کہاں جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں، ہمیں پھر بیٹھنے کی جگہ بھی بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ فلانا وزیر اعظم ہے، فلانی پارٹی ہے، ہم جا کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں تو پاور انجوائے کرنی ہے. لیکن اس دفعہ یہ ہو رہا ہے حضور کہ کوئی بیٹھنے کی سیٹ بھی نہیں بتائی جا رہی. تو اس سے یہ ایسے ہی. لگتا ہے کہ یہ تاثر آتا ہے کہ جیسے یہ اس ٹائم اگلا فیوچر ان تینوں میجر پارٹیوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ویسے ہی نہیں چاہتی، اور جو دوسری دو ہیں وہ اس ٹائم انہوں نے انڈر وہ ہیں اس کے اٹیک ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آپ ماشاء اللہ یا اس کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ہے، سول سلمانی ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. وہ نظر نہیں آ رہا سلمانی چادر جیسے بچپن میں پڑھتے تھے نا، یہ وہ آئی ہوئی سلمانی ہے. ماشاء اللہ لگ گیا ہے. اس کی ٹائٹل ہی یہ بنا رہے ہیں سلمانی ماشاء اللہ. بن گیا مطلب یہ لگا سلمانی ہوا ہے، اس مارشل کو لگ گیا ہے. محسوس کرنے والے محسوس کریں صرف. اچھا سما بھائی، لاسٹ میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا، قاضی فائز عیسیٰ آنے والے ہیں 17 کو، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب بھی 17 سے پہلے اچانک کہیں سے اپنے گھر واپس آ جائیں گے. آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے؟ آپ کو شاید بھول گیا ہے کہ آپ نے آج سے 1.5 ماہ پہلے پتہ نہیں ویڈیو کی ہوگی، سب نے ریکارڈ کی تھی، جس میں ٹیگ لائن تھی کہ 14 سپتمبر کے بعد منظر عام پر آئیں گے. یہ آئیں میرا گے. خیال ہے 26 جولائی کی ہے عاطف کے، بالکل بالکل، ایسے 26 ایسے ہی ہے. جولائی کی، ایسے ہی آپ نے کہا تھا اور بھی 14 کسی کو کی آئیں گے. ہوگی. بالکل آپ نے کہا 14 تھا، کے مجھے بعد یاد ہے میں نے اچھے کہا سے. منظر عام پر آ سکتے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے میں نے تو اس وقت کا کہا ہوا، مجھ سے آج کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ایک پریڈکشن آپ کی دوبارہ لوگوں کے ذہن نشین بھی ہو جائے. ہاں تو بس وہ وہ پوری آئی ہو جی، جائے، ایکوریٹ پوری ہو جائے نا. تو کیا ہے وہ یہی ہے، خبریں یہی ہے اسلام آباد کے حلقوں سے یا بہت سے گروپوں میں یہی خبریں کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ان قریب آنے والی ہے، اچانک عمران ریاض خان 17 سے پہلے اپنے گھر واپس آ جائیں گے. اسامہ بھائی، لاسٹ میں کوئی پاکستانیوں عوام کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیں فی الحال تو جو ہماری مجھے لگ رہا ہے کہ صورتحال ہے اس کے حساب سے تو خدا کے لیے سب سے پہلے ضروری اس ٹائم پارٹیوں کی نفرتیں اور یہ جتنے ہم بٹ گئے ہیں آپس میں اور اداروں کے خلاف تصادم،
مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت ایسا وقت ہے کہ اب سب کو اس سب سے بالاتر ہو کے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، انسانیت کی بات کرنی چاہیے، مسلمان ہونے کی بات کرنی چاہیے، اور ان گراؤنڈز پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اور غریب مار رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس غریب نے پھر آپ کو مارنا ہے اگر اس کا آپ نے لک آفٹر نہ کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آنے والا وقت جو بن رہا ہے، جو منظر، وہ زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے خدا کے حضور بھی معافیاں مانگیں، اپنی جیسے کہتے ہیں التجائیں کریں اور قبلے درست کریں اوور آل. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ اس سب سے نکل جائیں باہر کہ کون کس پارٹی کا ہے. اور یہ جو پارٹیوں میں اتنی جیسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے نفرتیں جنم دے دی ہیں، پی ٹی آئی، نون لیگ، پی پی، یہ سب آپس میں، یہ کیا ماحول ہے؟ آپ نظریات کی سیاست کریں، آپ کام کی سیاست کریں، آپ نے یہ کون سی تو میں کی سیاست بنا دی، وہ چور ہے، وہ چور ہے. یا مجھے لگتا ہے کہ اب تو ایک وقت ہے کہ جیسے عام معافی کا اعلان کر کے سب کو جیسے کہتے ہیں لیٹس میک اے نیو سٹارٹ کی طرف لے جانا چاہیے. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنے دائرے میں چلی جائے. جب وہ کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہیں تو پروف کریں نیوٹرل ہیں. اور ان سب کو بھی معاف کر کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کو استثناء دیں بلیک منی کو جو انہوں نے لے کے گئے ہوئے ہیں کہ واپس لے آؤ. جو واپس لے آئے وہ سیاست کر لے، ورنہ واپس چلا جائے بس، یا ادھر یا ادھر. جس کے پیسے باہر وہ بندہ بھی باہر، جو پیسے لے آئے وہ پاکستان میں اس کو سٹیک دیں اور استثناء دے دیں ایسے پروڈیوسرز پہ. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا کچھ اب ہمیں بحثیت قوم جیسے کہتے ہیں نا کہ سوچنا اور اس رخ پہ کچھ کرنا چاہیے. بہت شکریہ اسامہ بھائی، مجھے اور اسامہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ